اللہ نے انسان کو کیسے بنایا؟ ایک ایمان افروز کہانی بہت پہلے کی بات ہے، جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج کی روشنی، نہ چاند کی ٹھنڈک، صرف اللہ تعالیٰ تھے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ نے جب اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے آسمان بنائے، پھر زمین بنائی، پہاڑ، دریا، سمندر، ہوا، آگ، ہر چیز کو اپنے حکم سے پیدا کیا۔ پھر فرشتوں کو نور سے بنایا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ انسان کو بنانے کا ارادہ، ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب سے پوچھا، یا اللہ، کیا آپ وہاں ایسے مخلوق کو پیدا کریں گے جو خون خرابی کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے انسان کو ایسی مخلوق بنانا چاہا جسے عقل، سمجھ، اختیار اور امتحان دیا جائے۔ مٹی سے انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل کو زمین پر بھیجا کہ مٹی لائیں، لیکن زمین کانپ اٹھی اور کہا، اللہ کے قسم مجھے چھوڑ دو۔ جبرائیل واپس آ گئے، پھر میکائیل گئے، پھر اسرافیل مگر زمین نے سب سے وہی فریاد کی۔ آخر میں ملک الموت بھیجے گئے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کے حکم پر آیا ہوں۔ انہوں نے زمین کے الگ الگ حصوں سے مٹی لی، کالی، سفید، لال، نرم، سخت۔ اسی وجہ سے آج انسان الگ الگ رنگ، سوچ اور مزاج کے ہیں۔ حضرت آدم کا جسم، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم کا جسم بنایا۔ وہ جسم کچھ وقت تک بے جان رہا۔ فرشتے اسے دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے، لیکن ابلیس جو جن تھا جلنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، یہ مٹی کا بنا ہوا مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ روح پھونکی گئی۔ جب اللہ نے حضرت آدم میں روح پھونکی تو سب سے پہلے ان کی آنکھیں کھلیں، پھر انہوں نے چھینک لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو الحمدللہ۔ حضرت آدم نے کہا، الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا، تم پر میری رحمت ہو۔ یہیں سے انسان اور اللہ کا رشتہ شروع ہوا۔ ان کا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے پوچھا، اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ، ہمیں وہی علم ہے جو آپ نے دیا۔ پھر حضرت آدم نے سب نام بتا دیے۔ تب فرشتوں کو سمجھ آ گیا کہ انسان کو علم کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ سجدہ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اللہ نے اسے رد کر دیا۔ یہیں سے تکبر، گھمنڈ کی سب سے بڑی مثال بنی۔ جنت اور انسان، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو جنت میں رکھا، ہر نعمت دی، بس ایک پیڑ سے منع کیا۔ شیطان نے بہکایا، انسان سے بھول ہوئی، لیکن انسان نے گھمنڈ نہیں کیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ یہی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ انسان کی اصل پہچان، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ وہ نمر رہے، روح دی تاکہ وہ زندہ دل ہو، عقل دی تاکہ وہ صحیح غلط سمجھے، اور دل دیا تاکہ وہ اللہ کو پہچانے۔ کہانی کا پیغام، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی عزت علم سے ہے، انسان کی تباہی گھمنڈ سے ہے، انسان کی کامیابی توبہ سے ہے، اور انسان کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔